عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حج ابھی گزری ہے اور قربانی بھی گزری ہے۔ یہ خاص اعمال حج اور قربانی کے اس مہینے کے ساتھ متعلق ہیں، پورے سال میں اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتے، اور اس مہینے میں بھی خاص تاریخوں میں ہیں۔ صرف 5 دن ہیں جس میں یہ اعمال ادا ہوتے ہیں۔ حج 8 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 تک رہتا ہے، اور قربانی 10 سے شروع ہوتی ہے اور وہ بھی 10 11 12 تک رہتی ہے۔ یہ 3 دن اس کے بھی ہیں، اور ایام تشریق ایک عبادت گزری ہے جس کے 5 دن ہوتے ہیں، 9 سے لے کر 13 تک۔ یہ سب گزر گئے۔ یہ ہماری زندگی بھی گزر گئی ہے، جتنی گزر گئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج ہم سفید داڑھی کر کے کھڑے ہیں، وہ سارے 60 70 سال 90 سال کسی کے، وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر گئے؟ جتنی زندگی باقی ہے یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری یہ زندگی جو بقیہ ہے یہ دین میں گزرے، آخرت بنانے میں گزرے۔ دنیا تو ہر حال میں گزر ہی جائے گی۔ اقبال کہتا ہے نہ گدڑی ہے کندھے پہ، اس کی بھی گزر جائے گی، یا قیمتی شال اوڑے ہوئے ہے تو اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ رہنے کے لیے آپ دیکھیں گے یہ لوگ خیموں میں اور جھونپڑیوں میں بھی رہ کر گزار لیتے ہیں، اعلیٰ قسم کی کوٹھیوں میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن جب مریں گے سب نے مٹی کے نیچے جانا ہے۔ وہاں کنالوں یا بیگوں کی کوٹھی نہیں ملے گی۔ وہاں اگر ایمان صحیح ہے، اعمال درست ہیں،
تو پھر یہ کنال والی کوٹھی کیا کر سکتی ہے؟ فرمایا اتنی وہ لمبی کوٹھی دے دیں گے جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر وہاں تک کھل جائے گی۔ آج کل جو بڑی بڑی کوٹھی بنا لیتے ہیں تو نظر تو اس سے پرے چلی جاتی ہے نا، نظر کو تو یوں دیکھیں وہ آسمان پر پہنچ جاتی۔ لیکن فرمایا جو نیک آدمی ہے اس کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جتنی کہ اس کی نظر جاتی ہے، اور اگر برا ہے اور یہاں بڑی بڑی کوٹھڑیوں میں رہتا تھا، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا تھا، اس کی مرضی کی ہر چیز یہاں موجود تھی، لیکن ایمان نہیں یا ایمان کامل نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دی۔ فرمایا اگر آپ اس کی قبر کو کشادہ بھی بنائیں گے نا، بڑی کھلی، تاکہ لوگ، تو وہ قبر مل کر ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر کر دیں۔ تو اس واسطے یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اور اتنے قیمتی ہیں یہ جنت میں بھی نہیں ملیں گے۔ حالانکہ جنت میں ہر نعمت ہوتی ہے، زندگی بھی ہوگی وہاں، یہ نہیں کہ وہاں زندہ نہیں ہوں گے۔ جنت میں زندگی بھی ہو گئی، لیکن ایسی زندگی نہیں ہوگی۔ وہاں 100 دفعہ قرآن پاک پڑھیں ثواب نہیں ملے گا، نمازیں پڑھیں ثواب نہیں ملے گا، صدقے خیرات کریں ثواب نہیں ملے گا، درجہ نہیں ملے گا۔ درجہ ملے گا اس زندگی سے۔ یہاں 100 سال اگر آپ نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، آج آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور 100 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ معافی والی زندگی یہ دنیا میں ہے، اور جو پڑھنے کا ثواب اور درجات ملتا ہے یہ دنیا کی زندگی میں ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے جو پڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے زمین آسمان کا خلا بھر جائے۔ یہ اس زندگی میں ہے، اس زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس زندگی میں تو یہاں کی کمائی جو ہے وہاں ملے گی۔ اس واسطے ہم جہاں دنیا بناتے ہیں بے شک بنائیں، آخر رہنا ہے، رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پہننے کے لیے لباس بھی چاہیے، لیکن اسی میں نہیں۔ آپ کی ضرورت لاکھ سے پوری ہوتی ہے، کروڑ کے جو ہے چکر میں نہ رہیں۔ پتہ نہیں وہ کروڑ جمع کرتے کرتے آپ کی زندگی بھی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی۔ کروڑ ہو جائے تو پھر ارب ہو جائے تو کھرب، ایسے آگے بڑھنے کی جہاں دنیا میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی یہ تو ہر حال میں چھوڑ جائیں گے۔ ارب بھی بنا لیا، کھرب بھی بنا لیا، لیکن جس وقت موت آئے گی سارے جو بدن پہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ بازار سے لا کر اگر اچھی قسمت ہے تو بعض دفعہ تو کوئی اسی جگہ مر جاتا ہے، ویسے ہی جانور کھا جاتے ہیں، یا ہنسی بدبو۔ ابو لہب جو ہے بڑا چودھری تھا، بڑا سردار تھا، نبی علیہ السلام کا رشتہ دار، چچا سگا چچا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اور جناب جہاں نبی علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب، یہ پیچھے جاتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اتنا ہے جب موت کا وقت آیا، اللہ اکبر، تو ایک بیماری، ایک پھوڑا ہی نکلا بغل کے اندر، اتنا اذیت ناک اور بدبودار کہ گھر والے برداشت نہیں کر سکتے، اس کو الگ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب وہ مر گیا، ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے ابو طالب، وہ بھی ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کی یہ حالت نہیں تھی۔ یہ ابو لہب اور ہیں، ابو طالب اور ہیں۔ اور
جب مر گیا تو اس کو گڑھے میں دفن کرنے کے لیے اپنے بیٹے بھی تیار نہیں. یہ اتنی بو ہے، پتہ نہیں یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی. حبشیوں کو پیسے دے کر گڑھا کھدوایا اور ان حبشیوں نے پیسے کی لالچ میں اپنا منہ شوں بند کر کے اس کی ٹانگوں میں وہ رسیاں ڈال کے ایسے جیسا کتے کو کھینچا جاتا ہے اس طرح کھینچ کے اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دی. کیا زندگی، کیا مزہ آیا. دنیا میں جو اتنا ذلیل ہو گیا آگے اس کا کیا حال ہو، آگے کیا حال ہوگا. اپنی آخرت بنائیں، یہ سب گزر جائے گی زندگی. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنما. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنما، شاخ پر بیٹھا کئی دم چہچہایا اڑ گیا. آپ دیکھتے ہیں سامنے ایک پرندہ بیٹھا ہے، بڑا چہچہا رہا ہے باتیں، اور آپ کو دیکھ کر اڑ کے وہ دوسری جگہ چلا جائے. اسی طرح تو ہماری زندگی. ہمارے باپ کدھر ہیں، ہمارے دادا کدھر ہیں، پردادا کدھر ہیں، ہمارے بڑے بڑے رشتہ دار اس مسجد کے اندر، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے بزرگ جن نے مسجد بنائی ہے وہ کدھر ہیں؟ ان میں سے خال رہ گئے، زیادہ تر چلے گئے، یہاں دنیا سے چلے گئے. سب نے چلا جانا. عبرت پکڑنا ہے ہمیں عبرت پکڑنا ہے. تو جس طرح یہ حج کے دن، قربانی کے دن گزر گئے، اسی طرح ہماری نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذن نزول وارتحال. ہم یہاں آئے تھے اور پھر کوچ کر کے جا رہے ہیں. آئے تھے، جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارا آنا جانا ہے دنیا میں. جب ہم آئے تھے تو مسلمانوں، ہماری قسمت اچھی ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو انہوں نے ہمیں اللہ سے روح شناس کرا دیا. خود اذان دی یا کسی کو بلا کر کان میں آواز دے دی اللہ اکبر کی، جس کو اذان کہتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، سنت ہے. اور دوسرے کان میں تکبیر کہہ دی، جس کو اقامت کہتے ہیں. تو اس کو بتا دیا گیا ایک تو مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، اور تیری زندگی سمجھو اتنی کچھ ہے جیسا کہ اذان کے بعد پھر اقامت میں وقفہ ہوتا ہے. اذان ہوئی تھی، اس کے بعد ابھی اقامت ہو جائے، نماز پڑھ کے چلے جائیں. اس واسطے جنازے میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی. اسی طرح ہی بس ایک دعا ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. یہ تو تمہید کے طور پر ذرا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جہاد کرو. جاہدوا فی اللہ، اللہ کے دین میں جہاد کرو. جہاد ایک عام معروف اور مشہور ہے. جہاد بالسیف جس کو کہتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کافر، مشرک، منافق لوگوں کے ساتھ. اگر امن نہیں، معاہدہ نہیں، تب معاہدہ ہے، امن ہے جب تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ بس رہے ہیں، ہم اپنی جگہ بس رہے ہیں. جب وہ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہے. معاہدے کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا نا صلح حدیبیہ میں، نہ لڑنے کا. لیکن جب انہوں نے، مکہ والوں نے خلاف کیا تو 10 سال کدھر رہے؟ چند سالوں کے اندر ان کے ساتھ جہاد ہو کے مکہ فتح ہو گیا. 6 کو میں حدیبیہ کا ہوا تو 8 کو مکہ فتح ہو گیا. 1 سال کے بعد 7 یعنی اگلے سال عمرہ ہوا، اس سے اگلے سال یعنی 8 ہجرت کو مکہ فتح ہو گیا. حالانکہ 10 سال کی، یعنی 6 سے 10 تو اگلے تو 16 کو جا بنتا ہے، 16-17 کو، تو یہ 8 کو مکہ فتح ہو گیا. اس وقت ہے جب وہ دشمن اپنے قابو میں نہ رہے اور ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، جس طرح یہ ہمیں ہندوستان والے پریشان کر رہے ہیں. جو
کتنے علاقے پر قبضہ کر کے پورا سال ہو گیا جناب ایک کرفیو لگا ہوا ہے، ہمارے مسلمان ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے پڑھائی کا کوئی نہیں، ان کے علاج کا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان جو ہے، کہیں بھی کوئی مسلمان ہو، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے اس کے دل میں درد ہوتا ہے کہ میرا بھائی کیوں دکھ میں ہے، کیوں پریشانی میں ہے، میں اس کی جتنی مدد کر سکتا ہوں کرے۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ اگر یہ تڑپ اس کے اندر نہیں تو پھر سمجھے میں مسلمان نہیں، یا نام کا مسلمان ہوں، اصل چیز گوہر مسلمان میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ قریب ہے، اتنا قریب ہے، ہمارے علاقے کے ہیں وہ، شروع میں ہی وہ مسلمان لوگ تھے، پہلے تقسیم غلط ہوئی ہے اور جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن پھر چلو آرام سے ہو رہا، پھر اب انہوں نے کرفیو لگا دیے، پریشان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، زیادہ سے زیادہ دن منا لیتے ہیں، خاموشیاں اختیار کر لیتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی بیان دے دیا تو دے دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک خلیفہ معتصم باللہ تھا یا کوئی نام یاد پورا نہیں تھا، جب ایک تاجر غیر مسلم ملک سے آ رہا تھا، ایک عورت نے، وہ قید تھی وہاں ان کے ملک میں، اس نے کہا، اس کو پتہ چلا یہ مسلمان تاجر ہے، بغداد سے آیا ہوا ہے، اس کو پتہ، اس نے اندر سے آواز لگائی، اس نے کہا وَاعْتَصَمَا بِاللَّهِ، معتصم باللہ تھا اس قسم کی، اس نے آواز لگائی، اس تاجر نے سن لی اور لوگوں نے مذاق اڑایا اس عورت کا، وہ کہنے لگے ابلہ گھوڑے پر تیار ہو کر معتصم باللہ تیرے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس تاجر نے سنا اور جا کر اپنے خلیفہ معتصم کو کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک مسلمان عورت قید ہے، اور اس نے یہ آواز لگائی اور لوگوں نے اس کا یہ مذاق اڑایا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہ بیٹھ نہیں سکا، کرسی سے اٹھ گیا، اس نے کہا جلدی کرو، پورے ملک میں جتنے ابلغ گھوڑے ہیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں سب جمع کرو، ابلغ گھوڑے صرف۔ اور جناب ابلغ گھوڑے اکٹھے ہو گئے، فوج تیار کی، پہلے گھوڑے پر آپ کی عادت کر کے جا کر اس ملک کی جو ہے وہ فتح کر کے اس عورت کو چھڑا کے آیا کہ آ گیا معتصم باللہ، ابلغ گھوڑے پر تیار ہو کے آ گیا، اب بتاؤ مقابلہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اللہ کی مدد آتی ہے، پہلے کوئی ہمت نہ کرے نا انسان، مدد ہی ہمت ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آئے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارا امتحان ہے، ہمارے لیے احکام ہے، ہم کو احکام پر چلنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ فرمایا جتنی اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، تم جتنی قوت تیار کر سکتے ہو وہ کرو، اور پھر میدان میں کود جاؤ، پھر میں مدد کروں گا۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں اور تب، یا ان سے بڑھ جائیں تب، نہیں، تم جتنی طاقت ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جہاد کے بغیر، مقابلے کے بغیر بات نہیں بنتی، تو پھر شروع ہو جاؤ۔ بدر کو دیکھتے نہیں، پہلی جو لڑائی وہ ہوئی ہے تو کتنے تھے؟ 313 ہمارے اور نہتے، اور 1000 کے قریب وہ اور مسلح 3 اور 1000 یا 900 تھے جتنے بھی، تو ان کے مقابلے کے اندر یہ بظاہر کوئی جو ہے ایسا موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کی جب مدد آئی تو 70 ان کے مارے گئے، جو بڑے بڑے ابو جال بھی اسی میں مارا گیا، اور 70 سردار پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ وہ فتح پہلی جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اس واسطے کسی نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اب فرشتے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت نہیں رہی، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ہم جب ایمان کو پختہ کر کے اللہ کے حکم پر چل پڑیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے،
تو کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اور حق ادا کر دو، حق ادا کرو۔ اور ایک دوسرا معنی ہے صرف جہاد، جہاد کا معنی دوسرا یہ ہے کہ کیا کرو، اپنا ہر کام دین کا مجاہدے کے ساتھ کرو۔ یہ نماز ہے، پوری تیاری کے ساتھ آؤ نماز پڑھو، روزہ رکھنا ہے پوری تیاری کے ساتھ سنت کے مطابق الآخری، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفسیر ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا